مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے ملک عرب اور خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف نیک اور برگزیدہ شخصوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں اپنے بندوں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کسی خاص قبیلہ، قوم اور خاص وقت کے تشریف لاتے تھے، مگر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام علاقوں، تمام اقوام اور قیامت تک آنے والے وقتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس بیان میں اس علاقے کا تعارف کرایا جائے گا جہاں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے حالات بھی بیان کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی زندگی اور اس دور کے حالات کا مختصر بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ملک عرب سے۔ ہمارے ملک کے مغرب کی طرف سمندر بہتا ہے، اس سمندر کے ایک کنارے پر برصغیر پاک و ہند اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے، درمیان کا حصہ بالکل بنجر اور غیر آباد ہے، صرف اس کے کناروں پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے اور انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند یعنی ہندوستان کا سمندر، دوسری طرف خلیج ایران یعنی ایران کی کھاڑی، تیسری طرف بحر احمر یعنی لال سمندر ہے، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحر احمر کے کنارے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبہ پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ یمن کا صوبہ عدن کی خلیج کے کنارے پر حضرموت اور عمان کے دریا کے عربی کنارہ پر عمان اور ایران کی کھاڑی کے کنارہ پر بحرین اور اس سے ملا ہوا یمامہ ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا حصہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز میں 3 شہر مشہور تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہی 3 شہروں سے تعلق تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی کے پاس بیچتا ہے تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم قاصد اور پیغام دے جانے والا اور فارسی میں پیغامبر یا پیغمبر اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام خدا کا قاصد، خدا کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا۔ عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے اور کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جو بندے اس کا کہنا مانتے ہیں ان سے اللہ خوش، اور جو نہیں مانتے ان سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟
لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی ستارے جلملانے لگے اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال آیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو پکار اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس روشنی کو بجھا دیا۔ تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کو اندھیرا نہیں، میں اسی کو خدا مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے تمام جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو معمور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بات نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ ان کو آگ کے الاؤ میں جلا دیا جائے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کا ایک ماننا اور کہنا اس کا آواز سنایا، اور جب کہیں سے آواز سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو تاجر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کی تعمیر کی اور اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہی رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر مکہ میں آباد رہا اور اللہ کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور بت کی عجیب عجیب شکلیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہے۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اتنے دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے۔ ان میں ایک مشہور قبیلہ کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد تھا اور کعبہ کا متولی تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے جن کو حاجی کہتے ہیں ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلہ کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ قریش کے قبیلہ میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنی ہاشم تھا۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پانی کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔
عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا، کعبہ کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پڑا پٹ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے، عمر بھی بہت پائی۔ 10 جوان بیٹے تھے، ان میں سے 5 کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور ہوئے: ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے عمر میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ یعنی قریش کے ایک معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بی بی کا نام آمنہ تھا۔ حضرت عبداللہ شادی کے بعد بہت کم زندہ رہے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جو ہمارا رسول اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے مہینہ میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچہ کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پہلا موضوع۔ تو انشاءاللہ یہ سٹیپ وائز ہم آگے بیان کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہوگا ولادت باسعادت نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کا رہنا، اور باقی جو زندگی کے حالات ہیں ان پر انشاءاللہ العزیز ہم ایک موضوع تیار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔